السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے آج الحمدللہ ہم لیکچر نمبر 7 میں حاضر ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک خبر دینا چاہوں گا کہ آج الحمدللہ ہمارے جو عقائد کے موضوعات تھے، یعنی جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ، فرشتوں کے بارے میں عقیدہ، انبیاء کے بارے میں عقیدہ، اس کے بعد قیامت کے بارے میں عقیدہ، حوض کوثر کیا ہوتا ہے اور دیگر معاملات جن کے ساتھ عقیدے کا تعلق تھا، آج الحمدللہ اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے، اور ہمارے عقائد کے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں ہم نے اس کو الحمدللہ مکمل کر دیا ہے۔ آج بھی میں آپ کے ساتھ 3 سبجیکٹ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ایک ہے موت، معذرت کے ساتھ ایک ہے جنت اور دوزخ کا بیان، اور اس کے ساتھ ہے بدعت کا بیان، اور آخر میں تقلید کا بیان ہے۔ تقلید کیونکہ زیادہ اہم نہیں ہے، اس وجہ سے صرف ہم نے 2-3 سوال اس میں سے لیے ہیں، اور چلتے شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر نمبر 7۔ پہلا موضوع جنت اور دوزخ کا بیان۔ اس میں ہمارا کوسچن نمبر 1 ہے کہ جنت کیا چیز ہے؟ جواب یہ ہے کہ جنت نعمتوں والی جگہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے تیار فرمایا ہے۔ جنت کس چیز سے بنائی گئی ہے؟ بڑا اہم سوال۔ جنت کا حقیقی حسن بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس سوال کا جواب اتنا ہی کافی ہے کہ جنت کا حقیقی حسن بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جنت میں کھانے پینے کے لیے کیا ملے گا؟ جنتیوں کے گھروں کے سامنے پانی، دودھ، پاکیزہ شراب اور شہد کے دریا جاری ہوں گے، جس سے نہریں نکل کر ان کے گھروں میں سے گزریں گی۔ جو بھی چیز وہ کھانا چاہیں گے اس سے کھا سکتے ہیں۔ حور کسے کہتے ہیں؟ ویری امپورٹنٹ، بڑا اہم سوال۔ جنت میں خدمت کے لیے جو عورتیں پیدا کی گئی ہیں ان کو حور کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اہل جنت کے کچھ اوصاف بیان کریں۔ جنت میں کسی چیز کی حسرت نہیں ہوگی۔ آپ دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں حسرت ہوتی ہے کہ 2 گاڑیاں ہو جائیں، 2 گھر ہو جائیں، کچھ 4-5 چیزیں فلان ہو جائے، آئی فون ہو جائے، فلان چیز ہو جائے، فلان چیز ہو جائے۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر مومنین جو مسلمان ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب، مقرب، نیک سارے بندے ہوں گے، ان کو کسی چیز کی حسرت ہی نہیں ہوگی، کسی دوسری جنت سے نفرت نہیں ہوگی۔ کوئی بھی جنتی یعنی ایک دوسری جنتی سے نفرت نہیں کرے گا، پیار محبت سے رہیں گے، کبھی بیمار یا برے نہیں ہوں گے۔ تقریباً 30 سال کے سب برابر جوان ہوں گے، کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہمیشہ آرام و سکون میں رہیں گے۔ اہل جنت کے چند اوصاف ذکر کیے، اس کو یاد کرنا اہم ہے۔ دوزخ اور جہنم کیا چیز ہے؟ جہنم ایک جگہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو عذاب دینے کے لیے تیار کیا ہے۔ اس میں ہر طرف ایسی آگ جلائی گئی ہے کہ جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے۔ جہنمیوں کو کھانے اور پینے کے لیے کیا ملے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب بھی ایسے واقعات سنیں تو اپنے دل میں جہنم سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف عطا کر دے اور اپنی رحمت کاملہ کے صدقہ سے ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھ دیں۔ میرے پیارے بھائیوں، مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ہم جہنم میں چلے گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جہنم کا نام سن کے، جہاں پر سخت عذاب دیا جائے گا، پیپ پینے کو ملے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ جہنمیوں کو کھانے اور پینے کے لیے کیا ملے گا؟ جلے ہوئے جسموں سے جو پیپ نکلے گی وہی انہیں پینے کے لیے دی جائے گی، اور کھانے کے لیے ایسے کانٹے دار درخت دیا جائے گا جس کا تھوڑا سا حصہ دنیا میں آ جائے تو ساری دنیا اس کی بدبو سے پریشان ہو جائے۔ کیا جہنم میں روشنی بھی ہوگی؟ جی نہیں، جہنم میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، ہر طرف سیاہ آگ ہوگی۔ آج کی آگ، دنیا کی آگ تو روشن ہوتی ہے، روشنی کر دیتی ہے، جلا بھی دیتی ہے، لیکن روشنی بھی کر دیتی ہے۔ جہنم کی آگ تو روشنی بھی نہیں کرے گی، وہ صرف جلائے گی، وہ سیاہ ہی سیاہ ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا کوئی مسلمان بھی جہنم میں جائے گا؟ کیا مسلمان بھی جہنم میں جائے گا؟ جواب ہے، آیات اور احادیث میں ہے کہ بعض مسلمانوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن ہر مسلمان بالآخر ضرور جنت میں جائے گا۔ گناہ کر لیے توبہ لازمی ہے میرے پیارے بھائیوں، میرے بچوں، میری بہنوں، میرے ساتھیوں، توبہ لازمی ہے۔ توبہ نہ کی گناہوں کے سبب جہنم میں جاؤ گے، پھر عذاب جھیلنا پڑے گا، اور وہ عذاب ہم سہ نہیں سکتے۔ اللہ کی رحمت کاملہ ہی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کاملہ ہی ہے جس کے سبب اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں بے حساب داخلہ عطا فرمائے۔ جنت یا دوزخ کا انکار کرنا کیسا
بہت زیادہ اہم سوال یہ پوچھا جا سکتا ہے، جو شخص جنت یا دوزخ کا انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ یہ کتاب کا ریفرنس بھی یاد کر لیں اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو شخص جنت یا جہنم کا انکار کرے وہ کافر ہو جائے گا۔ اور آخر میں ایک نوٹ کے طور پر انہوں نے کہا جنت اور جہنم کے بیان سے سبق سیکھتے ہوئے ہمیں شریعت پر عمل کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں جنت میں داخل عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارا پہلا سبجیکٹ جو ہے وہ جنت اور دوزخ کا بیان کمپلیٹ ہوا۔ اگلے سبجیکٹ کی طرف چلتے ہیں، بدعت کا بیان۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت اس نئے کام کو کہتے ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہ ہوا ہو۔ یہ یاد کر لیں، بعض چیزیں ہوتی ہیں کاؤنٹنگ والی، اس کو آپ نے گنتیوں میں یاد کرنا ہے، 4 نواسے سے 2 بیٹیاں تھیں، فلاں فلاں فلاں۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جو تعریف والی ہوتی ہیں، آپ نے ان کی ڈیفینیشن اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں۔ جنت کسے کہتے ہیں، پل صراط کسے کہتے ہیں، لواء الحمد کسے کہتے ہیں، وغیرہ ذالک، جو پچھلے ہم سبجیکٹس وغیرہ میں پڑھ کے آگے ہیں، پچھلے لیکچر میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب اس طرح بدعت کسے کہتے ہیں، اس کی بھی ڈیفینیشن یاد کرنا اہم ہے۔ یہ چیزیں یاد ہوں گی تو آپ کو اپنے عقائد کے بارے میں انفارمیشن کمپلیٹ ہوگی۔ اگر آپ کی انفارمیشن انکمپلیٹ ہے تو آپ کو اپنے عقائد کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے۔ تو بدعت کی تعریف کی اس نئے کام کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو۔ بدعت کی کتنی قسم ہے، یہاں پر یہ سوال ہے کہ بدعت کا کیا حکم ہے، تو آپ اس طرح یاد کر لیں، بدعت کی 2 صورتیں ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ اگلا سوال، بدعت حسنہ کا کیا حکم ہے؟ بدعت حسنہ کی 3 قسمیں بنتی ہیں، بدعت واجبہ، بدعت مستحبہ، بدعت مباحہ۔ یہ آپ نے جو ان کی تقسیم ہے، ان کو تقسیم جو کیا گیا اس کو یاد کرنا ہے۔ بدعات کی خلاصتاً ذکر کر رہا ہوں، بدعات کی ابتداءً 2 قسمیں ہیں، بدعت کی اسٹارٹ کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، بدعت حسنہ جس کو کہتے ہیں اچھی بدعت، بدعت سیئہ جس کو کہتے ہیں بری بدعت۔ اوکے، آگے بدعت حسنہ کی پھر آگے 3 صورتیں بنیں گی۔ بدعت حسنہ بدعت واجبہ، ایسی بدعت ہے جسے کرنا ضروری ہے، اور بدعت مستحبہ جیسے نام سے واضح ہے، ایسی بدعت جو اچھا کرنا ہے، جس کو کرنا اچھا ہے، ضروری نہیں ہے۔ اور ایک آتی ہے بدعت مباحہ، ایسی بدعت جس کو کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہیں۔ میں نے آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، آگے بدعت حسنہ کی 3 قسمیں، واجبہ، مستحبہ اور مباحہ۔ آگے بدعت سیئہ کی بھی 2 قسمیں ہیں، بدعت مکروہہ اور بدعت محرمہ۔ گویا کہ ہم نے بدعت کی ابتداءً 2 قسمیں پڑھ لی، اسٹارٹ کے اعتبار سے سیئہ اور حسنہ۔ ریپیٹ کرنے کا بار بار مقصد ہے کہ جو اب لیکچر لے رہے ہیں اس سے اس بات کو سمجھے اور پڑھنے میں آپ کو ایزی ہو۔ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، پڑھنے میں انہوں نے ڈیٹیل دی ہے۔ آگے چلتے ہیں، بدعت کی 2 قسمیں، بدعت سیئہ، بدعت حسنہ۔ اب آگے بدعت حسنہ کی 3 قسمیں ہیں اور بدعت سیئہ کی 2 ہیں۔ بدعت حسنہ کی 3 قسمیں کون سی ہیں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں واجبہ، مستحبہ اور مباحہ، واجب والی، مستحب والی اور مباح والی۔ اور ایزی ہو گیا۔ آگے کہتے ہیں بدعت سیئہ، اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک مکروہ والی اور ایک حرام والی۔ آپ اس طرح یاد کر لیں، انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتی، پھر بھی کوئی مشکل آ رہی ہے تو آپ واٹس ایپ کے تھرو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ کیا بدعت حسنہ یعنی جس کو اچھی بدعت کہا جاتا ہے، اس پر ثواب ملتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، اچھی بدعت پر ثواب ملتا ہے۔ اگلا سوال، کیا صحابہ کے زمانہ میں کوئی بدعت حسنہ شروع کی گئی تھی؟ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن کریم ایک جگہ جمع نہیں تھا، تو صحابہ کے دور میں قرآن کریم کو جمع کرنا یہ بھی بدعت حسنہ ہے۔ کیا بدعت سیئہ پر گناہ ملتا ہے؟ جی ہاں، بری بدعت، گندے کام پر گناہ ملتا ہے۔ کیا اچھی اور بری بدعت کا فرق کرنا ضروری ہے؟ لازماً ضروری ہے۔ جواب ہے جی ہاں، ضروری ہے۔ انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ 3 لائنیں بنائی ہیں، ایک دفعہ پڑھ لینا کافی ہے، لیکن جب آپ کا ٹیسٹ کے دوران آپ سے سوال پوچھا جائے تو آپ نے صرف اتنا جواب دینا جی ہاں، فرق کرنا ضروری ہے۔ ڈیٹیل بتا دیں گے تو ایکسٹرا مارکس ہوں گے اس کے، یہ نہیں کہ ایکسٹرا مارکس نہیں ہوں گے، ایکسٹرا مارکس اس کے کاؤنٹ کیے جائیں گے، لیکن اتنا جواب بھی دے دینا پورے نمبر دے دیتا ہے۔ موجودہ دور میں کچھ اچھی بدعتیں کر لیں کے نام بتا دیں، یہ سوال ٹیسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ویری امپورٹنٹ ہے۔ آج کے دور میں اچھی بدعت کیا ہیں؟ خوبصورت مسجد، اعراب والے قرآن کا خوبصورت دستہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا، جلوس کرنا، اولیاء اللہ کے عرس وغیرہ منانا، یہ سب کچھ اچھی بدعت ہے، ثواب والی بدعت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے موجودہ دور کی چند بری بدعتیں، داڑھی منڈوا دینا، یہ گندی عادت ہے،
عورتوں کی بے پردگی، گانے باجے، کھڑے ہو کے پانی پینا، میت کے گھر دعوت کرنا اور گمراہ فرقوں کے عقائد وغیرہ، یہ سب بری بدعت ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سب سے محفوظ رکھیں۔ آج کا لاسٹ ٹاپک، بلکہ آج کا لاسٹ ٹاپک بھی یعنی لیکچر نمبر 7 کا بھی لاسٹ ٹاپک اور عقائد کا بھی لاسٹ ٹاپک، آج کا اور عقائد کا جو ہمارا فرسٹ جو بنیادی تھا عقائد، اس کا لاسٹ ٹاپک ہے تقلید کا بیان۔ تقلید کیا ہے، اس کی ڈیٹیل میں نے سمجھا کہ زیادہ ضروری نہیں ہے، اس میں سے چند سوالات کا میں نے مطالعہ کے دوران انتخاب کیا، اس پر ہم روشنی ڈال دیتے ہیں۔ احکام کن دلائل سے ثابت ہوتے ہیں؟ صفحہ نمبر 54 کا آخری کوسچن ہے، احکام 4 دلائل سے ثابت ہوتے ہیں، یعنی قرآن کریم، حدیث پاک، سواد اعظم اور عقل صحیح۔ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے، اس وجہ اس کو سکپ کیا ہے۔ یعنی کوئی بھی حکم نکالا، ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ یہ واجب ہے، یہ کام کرنا سنت ہے، یہ کام کرنا مستحب ہے، یہ آپ نے کس سے معلوم کیا؟ اس کو سمجھیں گے تو آپ کو یہ سوال سمجھ آئے گا۔ یہ کام مستحب ہے، یہ کام کرنا اچھا ہے، یہ کام کرنا برا ہے، یہ حرام ہے، یہ ثواب ہے، یہ جزا ہے، یہ سزا ہے، یہ ہم نے کس طرح معلوم کیا؟ تو 4 طریقوں سے معلوم کیا جا سکتا ہے، قرآن سے، حدیث سے، اجماع کا لفظ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے یہاں پہ سواد اعظم کا لفظ ذکر کیا کہ ایک جماعت نے کسی چیز پر اتفاق کر لیا، اور نمبر 3 عقل کے ذریعے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں۔ آگے یہ اس کے بعد اسی سوال کے آخر میں احکام بھی 4 دلائل سے ثابت ہوتے ہیں، وہ میں نے ڈسکس کر دیا، قرآن، حدیث پاک، اجماع قیاس۔ آپ سے ٹیسٹ میں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ احکام کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں، یا وہ بھی اپنی کاپی میں نوٹ کر لیں تاکہ یہ دونوں سوالات کے کور ہو جائیں کہ احکام کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں۔ احکام کی 4 قسمیں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، یعنی جس کو عقل کہتے ہیں۔ اس کے بعد تقلید میں ہم ایک اہم سوال یہ ہے، اور یہ پوچھا بھی جا سکتا ہے پیپر کے یعنی ٹیسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کافی اہم ہے کہ ہم کس کے مقلد ہیں؟ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، اور کیا ان کے علاوہ بھی کوئی مقلد ہیں، یعنی ایسے بزرگ ہیں کہ جن کی تقلید کی جاتی ہے؟ مقلد کا معنی اب یہ سمجھ لیں کہ پیروی، ہم کس کی پیروی کرتے ہیں؟ دیکھیں، کوئی جب ہمارا پیشوا ہوگا، کوئی ہمارا بڑا ہوگا جس نے دین کو سمجھا ہوگا، ہم اس کی بات ہی مانیں گے نا۔ ٹوٹل مقلد یعنی جن کی پیروی کی جاتی ہے وہ 4 ہیں، امام اعظم ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد ہیں اور امام مالک ہیں۔ نام یاد کرنا ضروری ہے، چاروں کے نام یاد کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس وجہ سے ضروری کہہ رہا ہوں، آپ کہیں گے تو نئی چیز ہے، ضروری اس وجہ سے کہ ان کا جاننا ہم پر لازمی تھا۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا جاننا نہ جاننا ضروری نہیں ہوتا، ڈیٹیل میں جانے کی، اتنا ڈیپتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کا جاننا اہم ہے۔ ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے کہ 4 قسم کے امام ہیں، 4 امام ہیں، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد۔ ہم کن کی پیروی کرتے ہیں؟ ہم پیروی کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ یہ 2 سوال ہم نے کمپلیٹ کر لیے، اور یہ 4 امام درست ہیں۔ اس کے بعد ایک تعریف پوچھی جا سکتی ہے، فقہ کسے کہتے ہیں؟ مجتہد نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو مسائل بنائے ہیں انہیں فقہ کہتے ہیں، یعنی جن امام کی ہم پیروی کرتے ہیں، آسان لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ جن کی ہم پیروی کرتے ہیں انہوں نے جو مسائل نکالے ہیں ان مسائل کو فقہ کہتے ہیں۔ سوال پوچھا جا سکتا ہے فقہ کسے کہتے ہیں؟ وہ مسائل جو قرآن حدیث سے نکلے ان کو فقہ کہتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، ائمہ کرام کی فقہ کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے میں نے 4 امام بتائے، امام اعظم، امام شافعی، امام احمد اور امام مالک، ان کی فقہ کہتے ہیں فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی اور فقہ حنبلی۔ احمدی نہیں کہنا، فقہ حنبلی کہنا ہے۔ 4 امام کے نام یاد کر لیں گے تو آپ کو فقہ بھی یاد ہو جائے گی، اس کو رٹا لگانا پڑے گا، بار بار ریپیٹ کرنا پڑے گا تاکہ ہمیں اپنے عقائد آ جائیں۔ فقہ بھی 4، فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی اور فقہ حنبلی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا تقلید کرنا یعنی پیروی کرنا کسی امام کی اتباع رسول کے منافی ہے؟ بعض لوگ کہیں گے کہ ہم امام کی پیروی کیوں کریں، ہم ڈائریکٹ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کر لیتے ہیں۔ یہ سوال لازمی آئے گا، یہ ٹیسٹ میں سوال لازمی ہو سکتا ہے، کسی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو یاد کرنا، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ کیا تقلید کرنے سے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منافی کام کر رہے ہیں؟ جی نہیں، ہمارے لیے اتباع رسول کا درست طریقہ ہی یہی ہے کہ ہم کسی امام کی پیروی کریں، کیونکہ ہم نے قرآن و سنت سے خود مسائل نکال ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں قرآن پر عبور حاصل نہیں ہے، ہمیں حدیث پر عبور حاصل نہیں ہے۔ جب ہمیں چیزوں پر عبور ہی حاصل نہیں ہے تو ہم کس طرح قرآن و حدیث سے مسائل نکالیں گے؟ لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی بڑے امام کی پیروی کریں،
اور اس کے مطابق چلیں. جیسے میں نے پچھلے چند لیکچر میں غالباً لیکچر نمبر 5 میں ایک ایگزامپل دی تھی کہ بڑے تک جانے کے لیے چھوٹے سے رابطہ ضروری ہے, پرائم منسٹر تک جانے کے لیے سی ایم سے رابطہ ضروری ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں. لہذا مسائل ڈائریکٹ قرآن و سنت سے سمجھ نہیں سکتے تو اس کے لیے پیروی ضروری ہے. لہذا کسی امام کی پیروی کرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے لیے کہ اتباع کے منافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے, دین کی سمجھ بود عطا فرمائے. بحمد اللہ تعالیٰ یہ کتاب عقائد و عبادات جو بڑی اہم کتاب ہے, ہمارے اس کورس کا روح رواں ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں تھا. اس کا ایک بہت بڑا سبجیکٹ, ایک بہت بڑا عنوان, ایک بہت بڑا موضوع عقائد ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں. آپ تمام احباب کو مبارکباد ہے. اس کے بعد ہم 2 سے 3 دن کا بریک لیں گے. بریک لینے کا مقصد یہ ہوگا کہ چند ساتھیوں کے جو لیکچر مس ہو گئے ہیں وہ لیکچر سنیں, کچھ باتیں رہ گئی ہیں یاد کرنے والی وہ یاد کریں, اور کچھ پیپر چل رہے ہیں اس میں تھوڑا ان کو ریلیکس مل جائے, تھوڑا ایزی ہو جائے. 2 سے 3 دن کے بعد ہم عبادات شروع کریں گے. عبادات کافی ڈیٹیل والی ہیں لیکن اس میں بھی ہم نے چند موضوعات کا انتخاب کیا جو آپ کے لیے اہم ہیں, جو آپ کے لیے ضروری ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نئے لیکچر کے ساتھ, عبادات کے موضوع کے ساتھ, لیکچر نمبر 8 میں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.